بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں فرمائیں۔ حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اوصانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِأَسْرِ کا کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو اتنا تو خوبصورت کلام لوگوں کو پسید کا ذرے کا ذکر کرے۔ حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وصیت ارشاد فرمائیں۔ کہتے ہیں قالا، حضور نے مجھے کہا، ارشاد کیا، لا تشرک بشرک شیئن وَإِن قُتِلْتَ بِغَیرِکَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل بھی کر دیا جائے، آگ میں جلا بھی دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات حضور نے مجھے یہ فرمائی، بلا تعاصر والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ مَالِكَ، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانیاں کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو، اپنے بچوں کو گھر سے نکل جا تو یہ کر لینا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَقْطُوعًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّكَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَقْطُوعًا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ فرمایا کہ یا معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا۔ زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ اس کے رسول نے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ اب وہ جدھر مرضی چاہے، اللہ نے جو ذمہ لیا گیا ہے مومن کا، اللہ اٹھا لیتا ہے۔ چوتھی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَسْرِقَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَازٍ كُلِّ خَائِصٍ، اے معاذ بن جبل، زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا، ہر بے حیائی کی جڑ شراب ہے۔ پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمائی ہوئی تھی، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّكَ مِنْ عَاصِيَةٍ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی۔ اور چھٹی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، وَإِيَّاكَ فَالْفِرَاقَ وَالزَّهْمَ وَإِنَّكَ هَالَكَ النَّاسِ، کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہو کبھی بھی پیٹ نہ پھیرنا، اگرچہ لاشیں جو ہیں گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، سالے لشکر کے ہلاک ہو جانے سے، معاذ بن جبل میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ کبھی پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں۔ حضور نے کہتے ہیں جو میں نے 7ویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، وَإِنَّ خَصَابَ النَّاسِ مَوْتٌ فَاصْبِرْ، اگر تم کچھ ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے فوت والی، تو علاقے چھوڑ کر بھاگنا نہ، وہیں رہنا۔ تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا، اور موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتا، اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا، وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا۔ 8ویں چیز حضور نے ارشاد فرمائی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ قَوْلِكَ، کہا اللہ نے تجھے جو مشت دی ہے، جو تجھے مال دیا ہے، اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا، اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا، اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کر پورا کرنا۔ حضور نے 9ویں چیز یہ ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، بلا ترفع عنہ عصاک، اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا، عصا لٹکا کر کچھ باندھ کے رکھنا۔ اور 10ویں چیز ارشاد حضور نے 10ویں چیز یہ ارشاد فرمایا، اخفہم فی اللہ،
اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا، اللہ کا ڈر پیدا کرتے رہنا اپنی اولاد کے اندر۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یوں ہی بس کالج تک پہنچا بیل گم ہونے سے تعلق فرمائے کہ اللہ کا خوف نہ سکھایا، اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو جائے۔ اگر تو نے سب کچھ دے دیا، عالی نسل بنگلے دے دیے اپنی اولاد کو، تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضور نے جو 10ویں وصیت فرمائی وہ حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ کو فرمائی کہ اللہ سے انہیں ڈراتے رہنا، اللہ کے خوف ان کے سینے میں بساتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے، یہ حصہ ہے، مکانہ یوم القیامت مقارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس سم میں اللہ کے دشمن کھڑی ہوں گے بے نمازی کو بھی اسی سم میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہے۔ کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے مجھے اس سب میں کھڑا کر دیا جائے جس میں دشمنان خدا کھڑے ہوں، دشمنان رسول کھڑے ہوں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کے حضور پہ کانٹے پھینکنے والوں پر ان میں جبیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن نہ میری کوئی ماں اس بات کو گوارا کر سکتی ہے۔ ہم گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام بخاری نے یہ بات نقل کی ہے، حضور نے ساتھ فرمایا من ترک الصلاۃ فاسرف فقد اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جس نے عباد ابن معاذ امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما تحاسد به العبد بصلاته فان صلحت فاخلص انزاها وان فسدت فخسرت۔ فرمایا قیامت کے دن بننے سے سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو فلاں پا گیا، اور پہلا قول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، انجاہا اور نجات پا گیا، وَإِنَّ فَسَدَتْ فَخَسَدَتْ، اور اگر پہلا قول ہی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر وہ جلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 7 چیزوں کا حکم دیا، یعنی وصیت کی کہ 7 کاموں کو کرنا ہے۔ ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے ارشاد فرمائی بلا تطلق الصلاۃ متعمدین فمن ترک متعمدا فخرج من الملہ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل آیا۔